اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان المبارک کے 26ویں روزے کی دعا اور مختصر وضاحت۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم اجعل سعی فیہ مشکورا وذنبی فیہ مغفورا وعملی فیہ مقبولا وعیبی فیہ مستورا یا اسمع السامعین۔ اے اللہ، میرے اس دن کے عمل کو قبول فرما، میرے گناہوں کو بخش دے، میرے عمل کو قبول فرما اور میرے عیبوں کو چھپا دے، اے سب سے زیادہ سننے والے۔ پہلے حصے میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ میرے عمل کو آج قبول فرما۔ انسان ہر عمل کو اس کے نتیجے اور پھل کے لیے کرتا ہے۔ باغبان مالی پھل اور پھولوں کی امید میں درخت لگاتا ہے اور کسان فصل کی امید میں بیج بوتا ہے۔ انسان جب عمل کا پھل حاصل کرتا ہے اور اس کے ہاتھ خالی ہوتے ہیں تو وہ خود کو نقصان میں سمجھتا ہے اور مایوس ہوتا ہے۔ پھر وہ افسوس کرتا ہے کہ اس نے اپنی عمر کیوں ضائع کی اور کچھ حاصل نہیں کیا۔ اب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے عمل کا پھل مانگتے ہیں اور نتیجے کی تلاش میں ہیں۔ انسان کی آخرت میں کامیابی اس کی دنیا کی محنت اور کوشش پر منحصر ہے، اور وہ اپنے اعمال جیسے روزہ، نماز، صدقات اور دیگر نیکیوں کا اثر دیکھنے کا منتظر ہے۔ لیکن یہ بہت دردناک ہوگا اگر وہ دیکھے کہ اس کے اعمال ریکارڈ میں کچھ بھی درج نہیں ہے، جیسے کہ ایک تیز ہوا، طوفان، سیلاب، آگ یا کوئی آفت سب کچھ تباہ کر دے۔ اسے بے نتیجہ کوشش اور نامشکور عمل کہا جاتا ہے۔ افسوس کہ ہم نے اپنی عمر اغیار کے پیچھے گزار دی، یار سے دور رہے اور منزل تک نہ پہنچ سکے، دوست سے دور رہے اور منزل تک نہ پہنچ سکے، سرمایہ ہاتھ سے گیا اور تجارت نہ ہو سکی، حسرت اور غم کے سوا کچھ نہ خرید سکے۔ قرآن کریم کوشش کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، کیا میں تمہیں بتا دوں کہ سب سے نقصان اٹھانے والے کون ہیں؟ وہ لوگ جن کی محنت دنیا کی زندگی میں ضائع ہو جاتی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ نقصان اٹھانے والا وہ ہے جو غلط راستے پر چلتا ہے لیکن یہ سمجھتا ہے کہ وہ صحیح راستے پر ہے۔ وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے لیکن یہ خیال کرتا ہے کہ وہ ترقی کی طرف جا رہا ہے۔ وہ نقصان اٹھا رہا ہے لیکن یہ سمجھتا ہے کہ وہ فائدہ اٹھا رہا ہے۔ عمل کے قبول ہونے کی ایک شرط اللہ کے لیے اخلاص ہے، یعنی عمل کو صرف اللہ کے لیے کرنا چاہیے اور اس کا اجر بھی اللہ سے مانگنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ خداوند متعال تو سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی کے لیے عمل کرتا ہے تو ظاہر یہی ہے کہ قیامت والے دن خدا یہی ندا دے گا کہ اے انسان، جس کے لیے تو نے عمل کیا تھا اب اس سے اجر مانگ۔ اگر ایسا نہ ہو تو یہ ریاکاری ہے، یعنی اگر اللہ کے لیے ہمارا عمل نہ ہو اور اخلاص نہ ہو تو پھر یہ دکھاوا ہے
اور یہ ایک ایسی آفت ہے جو خاموشی سے انسان کے عمل کو جلا دیتی ہے۔ ایک عابد نے 30 سال تک اپنی نمازوں کو دہرایا۔ وہ 30 سال تک پہلی صف میں نماز پڑھتا رہا۔ اس نے کہا، ایک دن کسی وجہ سے میں پہلی صف میں نہیں پہنچ سکا۔ جب میں پہنچا تو پہلی صف سے پیچھے رہ گیا۔ اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ میں لوگوں کی نظروں سے شرمندہ ہوں، کیونکہ میں ہمیشہ پہلی صف میں ہوتا تھا اور آج پیچھے رہ گیا ہوں۔ اس لیے میں نے جان لیا کہ میرے نمازوں میں ریا شامل تھا، میری نمازوں میں دکھاوا شامل تھا، کیونکہ آج مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں لوگوں کے سامنے جو ہے وہ شرمندہ ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں لوگوں کے سامنے جو ہے وہ بلند ہونا چاہتا تھا۔ ہاں، اگر انسان کا عمل غرور، ریا اور دیگر آفات سے پاک ہو تو وہ نتیجہ خیز اور مفید ہوگا، اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرے گا۔ صرف خالص عبادت ہی مشکور ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ خدا اس کو قبول فرماتا ہے، یعنی نیک عمل مع الاخلاص، یعنی اس میں اخلاص ہونا چاہیے۔ دوسرے حصے میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے۔ جو کچھ اللہ کی نافرمانی ہو وہ گناہ ہے، جو اللہ کی رحمت سے دوری کا سبب بنتا ہے۔ ہر گناہ کے ساتھ ہم اللہ سے ایک قدم دور ہو جاتے ہیں، اور یہ دوری گمراہی ہے۔ تو آج کی دعا ہمیں ہمارے گناہوں اور خطاؤں کی طرف متوجہ کرتی ہے، اور یہ کہ ہمیں بخشش اور استغفار کی تلاش میں رہنا چاہیے۔ قرآن کریم میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو، بھول کر گناہ کرتے ہیں یا جان بوجھ کر بھی اگر کوئی گناہ کرے تو خدا ذوالجلال فرماتا ہے، میرے بندے مجھ سے دور نہ ہو، میرے قریب ہو جا، میں تیرے گناہوں کو بخش دوں گا، اور ایسا بخشوں گا کہ اس کے آثار ختم کر دوں گا، اس کا نام و نشان تک نہیں رہے گا، بلکہ تیرے گناہوں کی جگہ تیری نیکیاں لکھ دوں گا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ صحیح اور خالص توبہ اللہ کی بخشش کا سبب بنتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص گناہ سے توبہ کرتا ہے وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے گناہ کیا ہی نہیں، اور بعض روایات میں آیا ہے، جو شخص حج کے مناسک کو پورا کرتا ہے اور پھر گناہ کی طرف نہیں لوٹتا تو اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور وہ اس شخص کی طرح ہو جاتا ہے جو ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ بے شک نجات کا پہلا قدم گناہ سے توبہ ہے، ایک خالص توبہ جو اللہ کے حکم کی اطاعت اور گناہ کے خوف سے ہو، نہ کہ دنیاوی اور معاشرتی اور سماجی اثرات کے خوف سے۔ ایسی توبہ ہمیشہ کے لیے ہمیں گناہوں سے دور کر دیتی ہے۔ توبہ کی حقیقت گناہ پر ندامت ہے، شرمندگی ہے، جس کا لازمہ مستقبل اور آنے والے وقت میں گناہوں کو ترک کرنے کا عزم و ارادہ ہے۔ توبہ کے ارکان کو 5 چیزوں میں خلاصہ کیا جا سکتا ہے۔ پہلی چیز، گناہ کو ترک کر دینا، گناہ چھوڑ دینا، کوئی بھی گناہ ہے اس کو چھوڑ دینا۔ مثلا ایک کرنے والا گناہ ہے، کوئی شراب خوری ہے یا کوئی جوا ہے یا کوئی ایسے کام ہے، اس کو ترک کر دینا۔ یا ایک انسان نماز نہیں پڑھتا تھا، روزہ نہیں رکھتا تھا، تو اب اس نے کیا کر دیا، روزہ رکھنا شروع کر دیا، نماز پڑھنا شروع کر دی۔ دوسرا ندامت ہے، شرمندگی ہے کہ میں کس ذات سے دور تھا اور کس کی نافرمانی کرتا تھا، تو مستقبل میں اسے ترک کرنے کا عزم، ماضی کی تلافی اور استغفار، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔
زبان سے بھی کہے، اصل وہ دل سے استغفار پڑھے۔ جب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے توبہ نصوح کے بارے میں پوچھا تو حضور نے فرمایا، توبہ کرنے والا گناہ کی طرف لوٹ کر نہیں آتا، جیسے دودھ کبھی تھن کی طرف واپس نہیں آتا، پستان کی طرف واپس نہیں آتا۔ تیسرے حصے میں ہم دعا کرتے ہیں، اور میرے عمل کو قبول فرما۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا ہے، صرف عمل کرنا ہی قبولیت کا معیار نہیں ہے۔ ایک طالب علم جو پورا سال سکول جاتا ہے اور امتحانات میں شرکت کرتا ہے، وہ پاس ہونے کی توقع رکھتا ہے، اور اس کے لیے بدترین نتیجہ فیل ہونا ہے، کیونکہ فیل کا لفظ اس کے رزلٹ پر لکھا ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ایک سال کی محنت ضائع ہو گئی اور اسے دوبارہ شروع کرنا پڑے گا۔ ہمارے اعمال اللہ کے سامنے بھی اسی طرح ہیں۔ در حقیقت یہ اہم نہیں ہے کہ ہم نے کتنا نیک عمل کیا ہے، بلکہ معیار یہ ہے کہ وہ قبول ہو، یعنی عمل مقبول ہو، سعی مشکور ہو، ہماری کوشش کی قدر کرے خداوند متعال۔ یہ معیار آیات اور روایات سے واضح طور پر معلوم کیا جا سکتا ہے کہ کون سے اعمال قبول ہیں۔ آیات اور روایات کے مفہوم سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ عمل کی مقدار معیار نہیں ہے، یعنی اکثر عمل نہیں، بلکہ عمل کی کیفیت اہم ہے، یعنی احسن عمل، لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی اکثر و عملہ نہیں ہے بلکہ احسن و عملہ، بہترین عمل کس کا ہے، نہ کہ زیادہ عمل کس کا ہے۔ بعض اوقات ظاہری طور پر عمل اچھے طریقے سے انجام دیا جاتا ہے، لیکن کسی آفت کی وجہ سے ضائع ہو جاتا ہے۔ ریا کے اثرات کے بارے میں ایک سبق آموز کہانی پر آپ غور و توجہ کریں گے۔ ایک شخص ریا اور دکھاوے کی عادت میں مبتلا تھا اور اسے ترک کرنے کی بہت کوشش کرتا تھا۔ ایک رات اس نے کہا، شہر کے ایک کونے میں ایک مسجد ہے جو خالی ہے اور وہاں کوئی نہیں ہے۔ رات تاریک تھی، وہ مسجد کی طرف گیا اور عبادت شروع کر دی۔ رات کے کچھ حصے گزرنے کے بعد اچانک اس نے محسوس کیا کہ مسجد کا دروازہ کھل گیا ہے اور کوئی اندر آیا ہے۔ وہ بہت خوش ہوا کہ اب رات کے اندھیرے میں ایک تاریک اور دور دراز مسجد میں یہ شخص آیا ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں کس طرح خوشحال ہوں اور کس طرح عبادت میں مشغول ہوں۔ وہ صبح تک پوری لگن کے ساتھ عبادت کرتا رہا۔ جب صبح ہوئی اور روشنی ہو گئی تو اس نے دیکھا کہ ایک کالا کتا بارش سے بچنے کے لیے مسجد میں پناہ لے رہا ہے۔ وہ بہت پشیمان اور غمگین ہوا۔ اس نے کہا، افسوس، یہ ساری کوشش ایک کالے کتے کے لیے کی تھی۔ اگر میں پہلے لوگوں کو اپنی عبادت میں شریک کرتا اور انسانوں کے سامنے ریا کرتا تو مجھ پر افسوس ہوتا کہ میں نے کل رات ایک کالے کتے کی پرستش کی ہے اور اسے اپنی عبادت میں شریک کیا۔ ہاں، عمل کی قبولیت کی شرط توکل، اخلاص اور پاک نیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی قبولیت کی شرط تقوی کو قرار دیتا ہے۔ اللہ صرف متقین لوگوں سے قبول کرتا ہے۔ ان اللہ یحب، یعنی اللہ تعالیٰ یتقبل اللہ من المتقین۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں عمران کی بیوی کے عمل کو سراہتا ہے۔ جب عمران کی بیوی نے مریم علیہ السلام کو جنم دیا تو اس نے شیطان کے شر سے بچنے کے لیے اسے اللہ کی پناہ میں دے دیا۔ اللہ نے اسے قبول کیا اور اس بچے کو بہترین طریقے سے پرورش اور ترقی کے راستے پر ڈال دیا، اور زکریا جیسے سرپرست کو اس کی نگرانی کے لیے مقرر کیا۔ آخری حصے میں ہم دعا کرتے ہیں، میرے عیب کو چھپا دے اے سب سے زیادہ سننے والے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ستار ہونا ہے، اور ہم یہاں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے عیب کو چھپا دے۔ ہم میں سے کوئی بھی
عیب سے پاک نہیں، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ کوئی شخص ہمارے عیب کو جانے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عزت اور وقار محفوظ رہے اور لوگ ہمیں احترام کی نگاہ سے دیکھیں، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان اور کریم ہے۔ اگرچہ وہ ہمارے اعمال کا گواہ اور ناظر ہے اور ہمارے عیوب کو جانتا ہے، پھر بھی وہ انہیں چھپاتا ہے اور انہیں راز کے طور پر رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے انسان اپنی زندگی میں روحانی اور نفسیاتی امن محسوس کرتا ہے اور اپنی معمول کی زندگی گزارتا ہے۔ اگر اللہ کی پردہ پوشی نہ ہوتی تو معلوم نہیں کہ انسان اور معاشرے پر کیا بنتی۔ اس صورت میں کسی کی عزت اور وقار باقی نہ رہتا، کیونکہ تمام عیوب ظاہر ہو جاتے اور انسان ہمیشہ دوسروں کے استہزاء، ٹھٹے مذاق اور تمسخر کا نشانہ بنتا۔ خود اعتمادی ختم ہو جاتی اور کوئی بھی دوسروں کے عیوب دیکھ کر اس پر اعتماد نہ کرتا، اسے کوئی کام نہ سونپا جاتا یا اس کی بات کوئی بھی نہ سنتا۔ یہ پردہ پوشی قیامت تک جاری رہے گی، لیکن اس دن جو یوم البروز اور یوم الظہور ہے، اس اسرار ظاہر ہو جائیں گے اور پردے ہٹ جائیں گے۔ ایمان، نیک نیت اور اخلاص قیامت کے دن مومنوں کے لیے فخر اور سربلندی کا سبب ہوں گے اور مجرموں کے لیے شرمندگی اور ذلت کا باعث ہوں گے۔ اور کتنا دردناک ہوگا انسان اپنی زندگی بھر اپنے اندرونی عیبوں کو لوگوں سے چھپائے اور عزت کے ساتھ لوگوں میں رہے، لیکن اس دن تمام لوگوں کے سامنے شرمسار اور ذلیل ہو۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت بندوں کے عیوب چھپانے پر ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے عیوب چھپائیں، ایک دوسرے کے رازوں کو محفوظ رکھیں اور دوسروں کی عزت اور وقار کی قدر کریں۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص اپنے عیوب کو جان لے وہ دوسروں کے عیوب کو نظر انداز کر دے گا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے بہترین دوست وہ ہیں جو میرے عیوب کو مجھے ہدیہ کریں۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص لوگوں کے عیوب کو دیکھے اور انہیں پسند نہ کرے، یہی بات اس کے لیے سب سے بہتر ہے۔ یعنی انسان وہ ہے کہ جو اپنے نفس پر نظر رکھے کہ میں کیا ہوں اور میری کیفیت کیا ہے، نہ یہ کہ مثلا فلاں شخص گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، فلاں بھی تو ایسا ہے۔ نہیں، انسان اپنے نفس کی اصلاح کرے تو اسے موقع ہی نہیں ملے گا کہ وہ کسی کے گناہوں میں پڑے اور ان کے گناہوں کی تشہیر کرے۔ دعا ہے خداوند متعال ہمیں گناہوں سے بچائے اور اس روزے کے صدقے میں ہمارے عمل کو مقبول قرار دے اور ہمارے تمام مساعی جمیلہ پروردگار عالم ان کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور اس ماہ رمضان کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔